سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے براہ راست؟ نگران شورا نے دیے مدنی پھول۔ بر وقت موضوع پہ رہا گفتگو کا سلسلہ، موضوع تھا احتیاطیں۔ خوبصورت مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ یقیناً بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک رحمت بھی ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسی ہماری ہی طور پر بعض وجوہات سامنے آ جاتی ہیں کہ جس سے ہمیں اس بارشوں کے بعد یا بارشوں کے ہوتے ہوئے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی جانیں بھی چلی جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک عام عوام کیا کہتی ہے، ان کو کس کس طرح کی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، کھڈے اتنے، گٹریں بھر جاتی ہیں، چادر وادر گر جائے کدھر سے تو مشکل ہی ہے نا۔ کرنٹ لگنے سے کافی لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے۔ گٹر کا پانی گھروں سے نکل رہا ہے، کسی کو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ نہیں، کچرا ہی نہیں صاف کرتے، گٹریں ہیں، لائنیں بنی ہوئی، نالا ہے، یہ کچرا ہی صاف نہیں کرتے یہاں پر۔ تو جس محلے کے اندر ہزاروں لوگ رہتے ہوں اور ان ہزاروں لوگوں کو اتنا نہ پتہ ہو کہ کون سا کچرا کہاں پھینکنا ہے، کون سی تھیلی کہاں پھینکنی ہے، ایک محلے میں، ایک علاقے میں ڈسٹ بن کا کیا کرنا ہے۔ آپ بولو گے یار تم ڈپارٹمنٹ کو کیوں نہیں بولتے؟ ڈپارٹمنٹ کو بولنا اپنی جگہ پر ہے۔ ارے بھائی، تو ڈپارٹمنٹ کی کسی آدمی نے اگر بولا تھا کہ روڈ پر چلتے تو تھوکتے ہوئے جانا، نہیں تھوکو گے تو تمہارے خلاف چالان کٹ جائے گا۔ ہم خود ہی بعض اوقات اس قدر بے احتیاطیاں کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں، کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہوں گی، تو اب آپ نے کیا اپنی ان چیزوں کو چیک کیا اور بارش ہونے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر چھت سے پانی اگر نیچے آ رہا ہے تو کیا آپ نے چھت پر کوئی منڈیر بنائی کہ چھت کا پانی نیچے نہ آئے؟ بارش کا پانی کسی بھی کنسل کے اندر اتر آتا ہے، کنسل پائپ کے ذریعے گھر کے اندر آ جاتا ہے، پلٹ بلب شارٹ کر دیتا ہے، کرنٹ لگ جاتے ہیں آتے یہ ڈور بیل ہے نا، ڈور بیل کے اندر بھی کرنٹ لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی اتر آتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بلڈنگوں میں کھلے تار پڑے ہوئے ہیں، کس کا قصور ہے؟ کون سے ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے؟ فرسٹ آف آل آپ کم از کم اس کی لسٹ تو مینٹین کر لیں، اس کی لسٹ تو بنائیے کہ مطلب کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو تیز ہوا چلتی ہے یا تیز بارش آتی ہے یا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، میرے گھر کے باہر پانی کھڑا ہو جائے تو میں ایسی دیوار کھڑی کر دوں، چھوٹی سی کو منڈیر بنا دوں تاکہ وہ پانی گھر کے اندر نہ آئے۔ ایک اور بے احتیاطی ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور یہ بے احتیاطی بے شرمی اور بے حیائی پر مبنی ہوتی ہے، وہ ہے لوگ چھتوں پر چڑھتے ہیں۔ اب چھتوں پر آپ نہائیں اور اطراف کی چھتوں پر نوجوان چڑھے ہوئے ہوں اور یہ دیکھ رہے ہوں، لڑکیاں، ایک آپ کو حیا نہیں آتی؟ میں تو ان کیا اسلامی بہنیں بولوں، لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، ان خواتین کو کہتے ہیں یار آپ کو حیا نہیں آتی یار، ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یعنی اتنا نہ لگے کہ کوئی مجھے پرایا مرد اس حال میں دیکھ لے گا کہ اللہ اے اللہ اے اللہ، پیارے آقا کی امت پر رحمت کی نظر کر، اللہ تیرے حبیب کی امت پر رحمت کی نظر کر، جن کی آنکھیں بے باک ہیں انہیں حیا والا کر دے، جن کے وجود بے باک ہیں اللہ حیا والا کر دے، جو اپنی حیا نہیں بچا پا رہے مولا کریم کو حیا دے دے، حیا دے دے، حیا دے دے۔ اپنے گھر کو، اپنی چھتوں کو، اپنے مکان کو، آس پاس کی چیزوں کو غور سے دیکھیے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ بارشیں مزید آ سکتی ہیں، مزید آ سکتی ہیں۔ ابھی ان بارشوں سے ہمارے پیچھے سیلاب بھی آیا ہے، سیلاب بھی تباہی مچا رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان تک بھی ہمارے اسلامی بھائی پہنچیں اور ان کی جو ممکنہ مدد ہم سے ہو سکتی ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ رب کریم ان پریشان حالوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، اور جو بقیہ برسات کے ایام اور معاملات ہیں اللہ اس میں ہمارے لیے رحمت اور صرف رحمت فرمائے اور ہمیں آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرمائے۔